بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید ڈسکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تخت لاہور کی لڑائی میں پی ڈی ایم خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پنجاب اسمبلی کے فلور اور لاہور ہائی کورٹ میں جس عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ سے بلاول ہاؤس سے لندن کے ایون فیلڈ فلیٹوں تک چیخو پکار اور پٹ سیاپا شروع ہو گیا تھا۔ ابھی چیخو پکار اور پٹ سیاپے کا سیشن جاری تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے زمان پارک میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس پر دستخط کر کے اسے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو بھجوا دی۔ یوں پی ٹی آئی نے اسمبلی تحلیل کرنے کا جو اعلان کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ حالانکہ ان کے ناقدین اور ان کے سیاسی مخالفین اس بات کی پیشن گوئی کر رہے تھے کہ عمران خان کسی بھی صورت اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی اور پنجاب میں ان کی حکومت ختم ہو گئی تو ان کے سر سے ایک شیلٹر ختم ہو جائے گا۔ گو کہ اسمبلی تحلیل کرنا کسی بھی جمہوری نظام کے اندر کوئی اچھی روایت نہیں ہے، لیکن عمران خان اور ان کی جماعت نے جس بڑے مقصد کے لیے یہ قربانی دی، ان کے پاس اس کے علاوہ اپنی منزل کے حصول کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اسی لیے اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس پر وزیر اعلیٰ کے دستخط کرتے ہی پی ٹی آئی ورکرز تو بہت خوش دکھائی دیے، تاہم مخالف کیمپوں میں باقاعدہ صف ماتم بچھ گئی۔ نون لیگی رہنما اور ان کی قانونی ماہرین کی ٹیم رات گئے تک سر جوڑ کر بیٹھی رہی اور کسی نئی مہم جوئی کی منصوبہ بندی کرتی رہی۔ لیگی رہنما رات گئے تک میڈیا کو یہی بتاتے رہے کہ گورنر پنجاب کو وزیر اعلیٰ کی جانب سے کوئی ایڈوائس موصول نہیں ہوئی۔ اگر وزیر اعلیٰ نے اسمبلی تحلیل کرنے کی کسی ایڈوائس پر دستخط کیے ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ یہ بھی نون لیگی رہنماؤں کا ایک پینترا تھا، جس کی آڑ میں کسی نئی سازش کے تانے بانے جوڑنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ نون لیگ کی پہلے دن سے یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ انہیں معلوم تھا جس دن پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی تو یقیناً اس کے بعد کے پی کے اسمبلی بھی نہیں بچے گی، اور اس طرح ملک کے 60% سے زیادہ حصے پر 90 روز کے اندر نئے الیکشن کرانے ہوں گے۔ یہ آئینی تقاضا ہے۔ اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائے جاتے تو یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی۔ اس وقت پاکستان جس معاشی تباہی کا شکار ہے، خزانہ خالی ہے، ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لوگ آٹے چینی کے حصول کے لیے جانیں دے رہے ہیں، حکومت انہیں ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں، ایسے حالات میں 90 روز کے اندر ملک کے 60% حصے پر الیکشن کرانا کون سی آسان بات ہے؟ اس کے لیے اربوں روپے کہاں سے آئیں گے؟ پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر الیکشن کرا بھی دیے جائے تو نئی اسمبلیاں صرف چند ماہ کے لیے بنیں گی یا ان کی مدت 5 سال ہوگی؟ یہ ایک نئی آئینی بحث چھڑ جائے گی۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں تمام اسمبلیاں توڑ کر قبل از وقت عام انتخابات کرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں۔ گزشتہ 8 ماہ سے ان کی جدوجہد کا صرف اور صرف یہی ایک مقصد ہے کہ فوری الیکشن کرائے جائیں اور فریش مینڈیٹ کی حامل حکومت آ کر ملکی معاملات کو سنبھالا دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنر پنجاب ایڈوائس پر دستخط کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کے پاس کل تک کا وقت ہے۔ اگر وہ دستخط نہیں کرتے تو کل رات 12 بجے پنجاب اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ امید ہے جس وقت پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی اس وقت تک کے پی کے اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس پر بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے دستخط کر چکے ہوں گے، کیونکہ آج کے مشاورتی اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ زمان پارک میں اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ ناظرین، پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے شروع دن سے اپنے پتے سینے سے لگائے رکھے، کسی کو ان کی خبر نہیں ہونے دی، اور انہوں نے وہ اپنے شاندار طریقے سے تمام کے تمام پتے استعمال کیے۔ ان کے ناقدین بھی اس بات پر حیران ہیں کہ ملک کی تمام سیاسی قیادت ایک طرف جو 40 سال سے سیاست کے رموز و اسرار جانتے ہیں، ہر اتار چڑھاؤ سے اچھی طرح واقف ہیں، ان کے مد مقابل عمران خان جن کی سیاسی زندگی زیادہ طویل نہیں ہے۔ پھر ان کے مخالفین انہیں اناڑی بھی کہتے رہے، انہیں یہ بھی کہتے رہے کہ انہیں سیاست کا کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف کرکٹ کھیلنا جانتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے جس پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا، اس سے اپنے مد مقابل سیاسی بابوں اور پنڈتوں کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے سیاسی افق پر کوئی ایسا سیاستدان نہیں جو عمران خان کی ٹکر کا ہو۔
انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی سیاست پر بھی گرپ بہت مضبوط ہے اور اپنی پارٹی پر بھی۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 2 اراکین مومنا وحید اور فیصل فاروق چیمہ نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا۔ دونوں اراکین اعتماد کے ووٹ کے وقت ایوان سے غیر حاضر تھے، جس پر عمران خان شدید برہم ہے۔ ان کا پارا ہائی ہے۔ پارٹی نے دونوں اراکین کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور دونوں کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ دونوں اراکین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کل تک پارٹی چیئرمین عمران خان کے روبرو پیش ہو کر جواب دیں۔ پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والوں کے حوالے سے عمران خان نرم گوشہ نہیں رکھتے، اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ دونوں اراکین کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔